درس قرآن کا 461 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے لیسن کا سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا لیکچر سماعت فرمائیے۔ سورہ نساء آیت نمبر 135 سے سٹارٹ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، ہو جاؤ تم قائم رہنے والے ساتھ انصاف کے، شہداء للہ، گواہی دینے والے واسطے اللہ کے، ولو علی انفسکم، اور اگرچہ ہو اوپر جانو اپنیوں کے ہو، اویل والدین، یا والدین کے والاقربین، یا قرابت والوں کے، ان یکن غنی، اگر ہو وہ شخص دولتمند، اور فقیرن، یا فقیر، فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، اولیٰ بہما، بہت مہربان ہے ساتھ ان کے۔ فلا تتبعوا الہویٰ، پس مت پیروی کرو خواہشوں کی، ان تعدلوا، یہ کہ عدل کرو، وَإِن تَلْوُوا، اور اگر پیچ دو تم، او تعرفوا، یا اعراض کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، کانا بما تعملون خبیرا، ساتھ اس چیز کے ہے، ساتھ اس چیز سے کہ کرتے ہو تم خبردار۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیم فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، جب تم جو ہے کسی کام، کسی کی گواہی کے لیے کھڑے ہو تو انصاف کے ساتھ کھڑے ہو۔ اللہ کے لیے جو ہے گواہی جو ہے انصاف سے دو، اگرچہ اس میں تمہاری جانوں کا نقصان ہی ہو جائے، یا تو آگے تمہارے والدین ہو یا قرابت والے ہوں، تو تم جو ہے سچی گواہی سے جو ہے گریز نہیں کرنا، بلکہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کر ٹھیک خدا کے حق میں گواہی دینی ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اولاد کی شہادت ماں باپ کے خلاف قبول ہوگی، اور جو ان کے ساتھ احسان کے منافی نہیں ہے۔ والدین اور بھائی کی شہادت بھی سلف کے نزدیک جو ہے مقبول ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب وہ عادل ہو اور ان پر تہمت نہ لگائے۔ پھر آگے جو ہے اس بات کی تعلیم دی کہ جو ہے انصاف پر ہی قائم رہنا ہے سچی گواہی میں۔ یہ نہ ہو کہ اگر وہ امیر ہے تو امیر کی حمایت تم کرو، مالدار کی حمایت کرو، یا کوئی مفلس ہے، فقیر ہے، تو سمجھو کہ یہ تو ٹھیک ہی ہوگا، اس میں کون سی عیبداری ہوگی۔ تو یہ جو ہے امیر اور غریب کا سلسلہ نہیں دیکھنا چاہیے، گواہی جیسی ہو ویسی ہی دینی چاہیے، سچی اللہ کے لیے۔ پھر اللہ نے فرما دیا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، کہ تم اپنے نفس کی خواہش پر مت چلو انصاف کو چھوڑ کر، اور اگر گواہی میں جو ہے دینی پڑے تو عدل سے دو، انصاف کرو اس میں۔ وَأَن تَلْوُوا، اور اگرچہ پیچ دو تو زبان کو جو ہے گول مول پیش کر کے نہیں پیش کرنا اس گواہی کو، یا او تو رضو، یا تم اس سے اعراض کرو، چھپ جاؤ،
کہ مجھے گواہی نہ دینی پڑے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے کاموں کی اچھے برے کی خبر رکھتا ہے. یہاں یہ بھی ہے کہ حدیث کے 7 لوگ جو ہے اس دن جو ہے قیامت والے دن کو سایہ نہیں ہوگا، اور 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں ایک عادل جو ہے حکمران بھی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جب بھی جو ہے گواہی جو ہے دی جائے تو انصاف پر کھڑے رہو، انصاف پر قائم رہو، اور گواہی دینے سے نہ اعراض کرو، نہ ہی بچو، اور نہ ہی گول مول بات کو پیش کرو، بلکہ سیدھی سیدھی انصاف پر قائم کھڑے رہو. اس میں جو ہے نہ ہی اپنی جو ہے ماں باپ عزیزوں کے خلاف بھی ہو تو جو ہے اس سے جو ہے کنارہ نہیں کرنا چاہیے. یہاں اگر جو شخص امیر ہو یا غریب ہو تو اس امیری غریبی میں جو ہے فرق ڈال لو گواہی میں، تو یہ بھی نہیں کرنا، بلکہ جو ہے انصاف جو ہے اس پر اپنی نفس کی خواہش پر نہیں چلنا، پیروی نہیں کرنی، بلکہ انصاف پر چلنا ہے. جو سچی بات ہے وہ عدل سے پیش کر دینی ہے. تو اس طرح بات کو گول مول پیش کرنا، جہاں جس کے خلاف گواہی پڑنی چاہیے وہ بچ جائے، یا سرے سے گواہی نہ دو گے تو جیسا کرو گے اللہ کے ہاں اس کی سزا پاؤ گے. ایمان پر ثابت قدم رہو گواہی دیتے ہو، اور اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرو. حدیث ہے کہ 2 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا جھگڑا لے کر آئے، جن میں سے ایک دولت مند تھا، دوسرا غریب. آپ کا دل رجحان غریب کی طرف تھا، کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ یہ بیچارہ امیر آدمی پر کیسے زیادتی کر سکتا ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ غریب بھی جو ہے بعض اوقات غربت ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے یہ بیچارہ کیا کرے گا، لیکن وہ بھی جو ہے ظلم کرنے سے باز نہیں آتا. موقع مل جائے تو اپنی فطرت کے بد فطرت کی وجہ سے. تو اس لیے جو مسلمانوں کو جو تعلیم فرمائی کہ گواہی دینے سے نہ بچو، بلکہ انصاف پر کھڑے ہو کر گواہی دو، چاہے آگے والدین ہو یا بھائی بند ہوں یا بھائی ہوں، قرابت والے ہوں یا امیر ہو یا غریب ہو. تو تم اپنی خواہشوں پر مت چلو، بلکہ انصاف کے ساتھ جو ہے گواہی دے دو، اور جو ہے اس گواہی دینے سے اپنی ذات کو مت بچاؤ، بلکہ جو ہے اللہ کے لیے کی گواہی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو. یہ اجر عظیم ہے، ورنہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی سزا کے مرتکب ہوں گے، سخت سزا کے. تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں. قال الذین عندہ علم، کہا اس شخص نے کہ نزدیک اس کے علم تھا. من الکتابی، کتاب سے، انا آتی کا بھی، میں لے آؤں گا تمہارے پاس اس کو، قبل اس کے ان یرتد، یہ کہ پھر آوے، علیہ کا طرف تمہاری، طرفو کا نظر تیری. فلما پھر جب رہا دیکھا اس کو مستقرن ٹھہرا ہوا، اندہ نزدیک اپنے، کالا کہا، ہاذا یہ ہے، من فضل ربی،
فضل رب میرے کے سے لیبلونی تاکہ آزمائے مجھ کو اشکرو کیا شکر کرتا ہوں میں ام اکفرو یا کہ کفر کرتا ہوں میں. ومن شکر اور جو کوئی شکر کرے فإنما یشکر لنفسہ بس سوائس کے نہیں کہ شکر کرتا ہے واسے ذات اپنی کے. ومن کفر اور جو کوئی کفر کرے فإن ربی بس بے شک رب میرا غنی کریم بے پرواہ ہے کرم کرنے والا. کالا نکیرو کہا بدر ڈالو سلیمان علیہ السلام نے لہا واسے اس کے عرشہ تخت اس کا ننظر کہ دیکھیں ہم تہتدی کیا راہ پاتی ہے کیا پہچانتی ہے اس کو انتقون یا ہوتی ہے من الذین ان لوگوں سے لا یہتدون کے نہیں راہ پاتے. فلما جاءت پس جب آئی بلقیس فلما جاءت پس جب آئی قیلا کہا گیا اہاکذا عرشو کی کیا یہی اسی طرح کا ہے تک تیرا. قالت کنہ ہوا کہا بلقیس نے گویا کہ یہ وہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ اور دیے گئے ہم علم من قبلہا پہلے اس سے وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہوئے تھے ہم مسلمان. وَصُدَّاهَا بند کیا اس کو ما كانت تعبد من دون اللہ اس چیز سے کہ تھی عبادت کرتی سوائے اللہ کے. انہا کانت بے شک وہ تھی من قوم کافرین قوم کافروں سے. کی لالا حد سرحا کہا گیا وہاں سے اس کے داخل ہو جا محل میں. فلما رأتہ پس جب دیکھا اس کو حسبتہ لجتاً گمان کیا اس کو گہرا پانی وکشفت اور کھول دیا ان سیکہا دونوں پنڈلیوں اپنیوں سے. قالا انہو کہا سلیمان علیہ السلام نے بے شک یہ سار محل ہے ممرد من قواریر منڈا ہوا شیشے سے. قالت کہا بلقیس نے ربی اے رب میرے انی ظلمت بے شک ظلم کیا میں نے نفس جان اپنی پر واسلمت اور مطیع ہوئی میں مع سلیمان للہ ساتھ سلیمان علیہ السلام کے واسطے اللہ کے رب العالمین جو رب ہے عالموں کا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور بتا تحقیق بھیجا ہم نے اِلیٰ سمودا طرف سمود کی اخاہم صالحا بھائی ان کے صالح علیہ السلام کو ان اعبدوا اللہ یہ کہ عبادت کرو اللہ کی. فَإِذَا هُمْ پس اسی وقت وہ فریقانی یختصمان دو فرقے تھے آپس میں جھگڑتے تھے. قالا یا قومی کہا صالح علیہ السلام نے قوم میری لما تستعجلون کیوں جلدی کرتے ہو تم بالسیئات صاحب برائی کے قبل الحسنات پہلے بلائی کے. لولا تستغفرون اللہ کیوں نہیں بخشش مانگتے اللہ سے لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما اللہم ربی زدنا علما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت سواد بہترین بنا دے. خوشی راحت امان والی بنا دے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
ورحمنا 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 انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغير حساب والله خير الرازقين اللہ اچھے اچھے کھانوں سے جو ہے ہمارے گھر بھر دے، اللہ اچھے اچھے پہناؤں سے ہمارے دامن بھر دے، اللہ اچھے اچھے پھلوں سے ہمارے گھر جو ہے کثرت سے بھر دے، بادشاہوں کے بادشاہ شہنشاہوں کے شہنشاہ تو بے ہدایتوں کو اللہ ہدایت نصیب فرما، بے ایمانوں کو بے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ بے نمازیوں کو اللہ 5 وقت کا نمازی کا پابند بنا، اللہ ہمارے گھروں کو مومنین بنا دے، اللہ ہمارے گھر والوں کو مومنین بنا دے، اللہ تو کرم فرما دے، خوشحالیاں دے دے، تنگ دستیاں دور کر دے، اللہ ناگہانی آفتوں سے دور رکھنا، اللہ ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھنا، اللہ ناگہانی آفتوں سے پناہ میں رکھنا، اللہ تو بچیاں دی ہیں، اللہ نیک بنانا، ان کے نیک نصیبیں کرنا، اللہ بے اولادوں کو نیسان اولاد سے نوازے، جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں سال اولاد سے نوازے، اللہ پاکستان کی تو حفاظت فرمائے سے شالیاں ترقیاں دے، اس کی آرمی کے جوانوں کو واسوں میں لا کر نصروں کو فتح عطا فرما، اللہ تو کرم فرما دے، اللہ تو ہماری جوڑیاں مرادوں سے بھر دے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما صبر جميل والله المستعان ولا متصفون اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرور اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرور اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرور اللہ تو ہاتھوں کے ایسے سے بچا، بری نگاہ سے بچا، اللہ کینے بغض والوں سے بچا، اللہ ہمارا شکر گزار بندوں میں شامل کر دے، آسانیاں کر دے، اللہ تو آسانیاں کر دے، آسانیاں بانٹنے والا بنا، اللہ وہ عطا کر جو تمہارے لیے بہترین ہے، اللہ تو نصیبوں میں فرما، اللہ تو بہترین ہے، تو ہماری زندگیوں کا مالک بن جا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، نمازی بنا، دین کا عالم بنا، ہمارے گھروں سے نعت شریف کی آوازیں آئیں، اللہ تو تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو قدم قدم پہ آسانیاں کر دے، قدم قدم پہ قدم پہ ان کے کامیابیوں سے مقدر چمکا، اللہ کامیابیاں کامرانیاں مقدر بنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہ تو رحمتوں کے خزانے لامحدود ہے، تیرا کرم و تیری عطا کا شمار ممکن نہیں، جو کچھ ہمارے لیے بہتر عطا فرما، ہماری جوڑیوں میں ڈال دے ہمیں اور ہمارے اہل عیال کو صحت و سلامتیاں دے، صحت و سلامتیوں سے نوازنا، رزق میں وسعت دینا اور خیر و برکت والا رزق دینا، خیر و برکت والی زندگی دینا، خیر و برکت کے ساتھ قلبی سکون عطا فرما، مرحوم بہن کی بخشش فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی جو ہے مدد فرما، اللہ نے اپنی سرزمین پہ شاد باد رکھنا، اللہ شاد باد رکھنا، اللہ تو بوڑھوں پہ، بچوں پہ، بچیوں پہ اللہ ظلم ڈھانے والوں سے اللہ تو آپ ہی اللہ حساب میں، اللہ تو رحم فرما دے فلسطین پہ، اللہ تو آسانیاں کر دے، اپنی زندگی پہ اللہ آسانیاں کر دے، نئے آشاد باد رکھ بچت سر حفاظت فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.